بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال جنگ بدر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار کے ساتھ صلح رحمی کا بیان۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنگ احد کی لڑائی کے بعد مکہ معظمہ میں ایک سال بعد بہت بڑا قحط آیا اور لوگوں کے حال بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور ان میں کوئی سکت باقی نہ رہی، اور دوسری طرف ان کو یہ خوف بھی تھا کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ آ کر حملہ نہ کر دیں اور ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اس کی بنیاد پر انہوں نے سازش کی کہ کیوں نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرایا جائے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک اپنا قاصد جس کا نام مسعود تھا اس کو مدینہ منورہ میں بھیجا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر فریب کرنے لگا کہ گزشتہ سال ہم نے آپ کی فوج کو بہت زیادہ کمزور کر دیا ہے اور اس سال آپ مدینہ میں حملے کا قصد نہ کیجیے گا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی مکاریوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنا لشکر تیار کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف نکلے، اور پھر اس کے بعد مکہ جا کر مکہ کا محاصرہ کر لیا، اور ان میں سے کفار میں سے کوئی بھی لڑنے کے لیے نہیں آیا، اور ان پر خوف طاری ہو گیا، اور بہت سے کفار تو خفیہ طور پر آ کر مسلمان ہو گئے اور لشکر میں شامل ہو گئے۔ پھر فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو مراجعت فرمائی، اور پھر سال آئندہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بقصد حج اپنے ہمراہ شتر و دمبے قربانی کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر اہل مدینہ نے جمع ہو کر جنگ کا قصد کیا، اور اس وقت تمام مسلمان احرام میں تھے۔ ان کو کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اتفاقیہ قضائے الہی سے کفار کو لشکر اسلام دیکھ کر ایسا رعب غالب ہوا کہ وہ خود بخود بھاگ گئے۔ پھر ان کا کافروں نے دو قاصد، ایک جس کا نام ابو مسعود ثقفی، دوسرے سہیل بن عمرو کو بھیج کر حال دریافت کیا، تو معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بار صرف حج کے لیے تشریف لائے ہیں اور جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ تب وہ لوگ خوش ہو کر خبر صلح درمیان میں لائے، اور انہوں نے آ کر غرض کی کہ اس سال ہم قحط کے مارے ہوئے ہیں، پھر آپ کی خدمت بھی نہ ہو سکے گی، اس واسطے یہ آرزو ہے کہ آپ مدینے چلے جائیں۔ اور ایک تمنا صلح کی بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا اور ان کی التماس قبول کر لی۔ پھر عہد و پیمان آتشی و صلح کا لکھا گیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الحرام کو ہدیہ اور تحفہ بھجوائے، اور بہت سے مساکین لوگوں کو خیرات دی، اور اپنے صحابیوں کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ منورہ کی طرف واپس چلے گئے۔